بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک اہم اور قیمتی دعا ہے جو کہ چاند دیکھنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ سنت رسول ہے کہ رؤیت ہلال کیا جائے، چاند کو دیکھا جائے، پہلی تاریخ کے چاند اس کو ہلال کہتے ہیں، اور اسلام کے تمام احکام وہ چاند کے ساتھ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، چاہے روزے کو لے لیں، چاہے حج کو لے لیں، چاہے عیدین کو لے لیں، چاہے عدت کو لے لیں، چاہے زکوٰۃ کے نصاب کو لے لیں، کسی بھی چیز کو لیں، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قمر کے ساتھ رکھا ہے، چاند کے ساتھ رکھا ہے، ہلال کے ساتھ رکھا ہے کہ جب چاند نظر آئے گا اس وقت سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ رمضان کا پہلا چاند یہ رمضان کا پہلا دن، پہلی رات ہے، اگلی صبح پہلا دن ہے، اور اس دن سے رمضان کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا۔ تو احکامات اپنے وقت کے اوپر ادا کیے جائیں، رمضان صحیح موقع پہ شروع ہو، عیدین کا صحیح فیصلہ ہو سکے، عدت کے ایام صحیح سے گنے جا سکیں، اسی طریقے سے اور بھی شریعت کے احکام صحیح طور پہ انجام دیے جا سکیں، اس کے لیے رؤیت ہلال ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج پہلی تاریخ کا چاند ہے، تو اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اسی لیے الحمدللہ پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے دیار کے اندر رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک کمیٹی بھی ہے، اور اس میں کئی علماء ہیں، اور تمام جماعتوں اور مسالک کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ آپس کے باہمی اتفاق سے یہ سارے کے سارے امور سر انجام پائیں، اور لوگ آپس میں ایک یونٹی کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ، ایک اجتماعیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو جو ہیں ادا کرنے والے بنے۔ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے ہر چاند کی 29 تاریخ کو رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جائے، بعد العصر، عصر کے بعد سے غروب کے بعد تک اس کا اہتمام کیا جائے، اور دیکھا جائے کسی واضح جگہ پہ، کسی کھلی جگہ پہ، کسی بلند جگہ سے کھڑے ہو کے سر کی آنکھوں سے اس کا دیکھنا یہ اصل ہے۔ خوردبین کے اوپر شریعت نے اس کا انحصار نہیں رکھا، سر کی آنکھوں کے اوپر اس کا انحصار رکھا۔ اس کی بنیاد رکھی کہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا چاند اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور اس کے اندر ریاضیات کو اور حسابیات کو کوئی دخل نہیں ہے کہ جی چاند کی عمر اتنی ہو گئی اور عرض بلد اور طول بلد کے اوپر اتنا ہے تو اب کل جو ہے نا عید ہو جائے گی اور کل جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھے گئے کا اعتبار ہے، اور اس کے اندر عاقل، بالغ، دیندار لوگوں کی گواہی معتبر ہے۔ جب اس قسم کے کچھ لوگوں کی گواہی ہو تو حاکم وقت یا جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ یا آج جو ہے اس کا قائم مقام جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی ہے، اگر وہ گواہیوں کے اوپر، شہادتوں کے اوپر جو ہے وہ اعلان کر دیتی ہے تو پورے ملک کے اندر جو ہے رمضان شروع ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کم سے کم ہمارے ملک کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی اگر چترال میں چاند نظر آتا ہے تو کراچی کے اندر بھی رمضان ہونا چاہیے، اور کراچی کے اندر چاند نظر آتا ہے تو چترال کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ایک ملک میں اتنے چھوٹے خطے کے اندر مطلب مختلف نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے 2 چاند نظر نہیں آتے اور ایک دن کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کو جو ہے مضبوط کرنا ہوگا، پبلک کو ذہنی طور پہ تیار بھی کرنا ہوگا، اور رؤیت ہلال کی رٹ کو دائر کرنا ہوگا کہ پورے ملک کے اندر ایک وقت میں رمضان شروع ہو، ایک وقت میں عیدین ہو، ایک وقت میں جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہے اسٹارٹ ہوں۔ اس چیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ بھی اس میں احتیاط سے کام لیں، احتیاط سے کام لیں۔ فاسق فاجر کی جو ہے گواہی قبول نہیں ہے، نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہے، اور لوگ دیکھنے کے اندر بھی احتیاط کریں۔ عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلع صاف ہوتا ہے اور کبھی بادل ہوتے ہیں، اور اگر ایک دن چاند نظر نہیں آئے کوئی بات نہیں، شعبان 30 کا ہو جائے گا، اگلے دن رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے جو ہے وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ان اعمال کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے مبارک کریں، یہ مہینہ برکتوں والا ثابت ہو، یہ مہینہ رحمتوں والا، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکتوں والا، یہ تو ہے ہی رحمتوں والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم کو یہ اس مہینے کا چاند دکھائے، جو عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کا چاند ہو، جو عالم اسلام کے ظلم اور تشدد سے نجات کا چاند ہو، جو عالم اسلام میں یکجہتی کا چاند ہو، جو آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا چاند بن کے نکلے، جو تعصب اور لسانیت سے نجات کا چاند بن کے نکلے، ایسا چاند نکلے کہ ہم کو اللہ سے ملا دے، ایسا چاند نکلے کہ ہم کو رسول علیہ السلام کی غلامی کے اوپر لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے اعمال بھی نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔